آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے. جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے، قیام اللیل کا مطلب نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے. تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے. اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی. وہ تراویح سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت ہے. اس لفظ میں کوئی چڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فطرے میں ڈال دیا. لہٰذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں گے، سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں. تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈفرینٹ ہے. لہٰذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری. تو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا، پہلے کی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی. میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں. تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو. تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام: قیام اللیل، تہجد اور وتر. اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے ہیں وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرات فرمائیں. نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو. آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے. صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں. لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا کہ کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو. اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی. قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین نے اس طرح آ. تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں. اب یہ اسی چیپٹر سے میں جسے بیان کر رہا ہوں، لہٰذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں. صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی؟ رات کی نماز رمضان، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو
اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے, ان کی خوبصورتی نہ پوچھو, ان کی لمبائی نہ پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے, وہ اگلی حدیث آ جائے گی دکھانے. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے ہیں. 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے, 2 سلام سے 4 ہے. 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وتر ہے 3, وہ بھی 2 سلام کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے 3 وتر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام سے 3 وتر پڑھے. جائز ہے, اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وتر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے. 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے, ایک کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہٰذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر دیا ہے, اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں, اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی کی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے, پھر 2 رکعت پڑھا کرتے, پھر 2 رکعت پڑھا کرتے, پھر 2 رکعت پڑھا کرتے. کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 2 رکعت پڑھا کرتے 10, اور آخر میں ایک وتر پڑھا کرتے. پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے, کیونکہ ایک رکعت پورا طاق ہو جائے گا, آڈ ہو جائے گا. جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, 4 رکعت, 4 دفعہ 2 رکعت کی 8 رکعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے, اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر ایک وتر کو الگ سے. لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہے, 10 قیام اللیل کے نفل اور ایک وتر, یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وتر, 2 الگ کر کے اور ایک الگ کر کے. یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہیں. الحمدللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل, رات کا قیام 2 رکعتیں ہیں, 2 کر کے, اور آخر میں ایک رکعت پڑھو, یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی. آخر میں ایک وتر پڑھو, پوری نماز کو طاق کر دے گی. عربی زبان میں وتر کہتے ہیں آڈ کو طاق دے گی. لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وتر کر دے گی, یعنی وتر بھی اسی نماز کا نام ہے. 4 نام ہو گئے, قیام اللیل, تہجد اور وتر, اور ہمارے جو عرف عام میں ترا. چوتھی حدیث بھائیو یہ زبردست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو, یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے, یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے, یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے, اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا. 4 بار قیام اللیل کیا رمضان کے علاوہ بھی, پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال, لیکن کم از کم رمضان میں کریں. اور وہ ہے 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ, احتساب اس کو کہیں گے 3 چیزوں کا نام, اخلاص, ثواب اور اصلاح نفس. ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر. لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اسی میں میری اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 45 منٹ کی موجود ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز, یہ تراویح عرف عام میں قیام اللیل ہے, قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. 4تھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے, حالانکہ صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے, پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا, مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو, لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے, اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا. میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان جو جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا.
لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث. وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں. یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر رہے کہ جناب مسجد کی بات ہوتی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں. پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں. پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا. یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے. لہذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے. سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا. مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں. یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو. سیدنا عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی. جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام. لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان مبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے. یہ جائز، افضل کی بات نہیں کر رہا، جائز، بالکل جائز ہے. کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 50 میں. اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ. لیکن تین لیکن، یہ صرف جائز کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں. اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا. آپ خود تو پیچھے نیت یہ نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی تھی. اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ حصہ چھپایا جاتا ہے. اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے. اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا، سب سے افضل. کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. حتیٰ